نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 179، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں، قاتل کے قتل کرنے میں، حیاتن زندگی ہے، بقا ہے، لائف ہے، یا اولی الالباب عقل والو، یا حرف ندا ہے اولی والے کے لیے، آتا ہے الباب، لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، اردو میں استعمال ہوتا ہے لب لباب، یہ ہے، اور عقل جو ہے وہ پورے جسم کا خلاصہ ہے، یعنی انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ ہے عقل، وہ اس کی وجہ سے باقی ساری مخلوق سے ممتاز ہے۔ اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ تفسیر۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو۔ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو۔ قصاص کیوں فرض کیا گیا؟ بدلہ لینے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے مزید فتنہ فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے نا، جان گئی اب ایک اور جان لے لی جائے گی، تو اس سے زندگی نہیں، یہ تو موت ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں زندگی ہے، کیوں؟ قاتل کو پکڑنا، سزا دینا یا اس سے معاوضہ لینا، اس کو آئندہ کے لیے قتل سے روکنا ہے، ورنہ جو شخص ایک دفعہ کسی کے خون سے ہاتھ رنگ لے، اس کا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جھاکا کھل گیا، جھجک کھل جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ لیکن اگر اسے سزا ملے، خاص سزا اس کی جان کی شکل میں ہو یا پھر مال دینے کی شکل میں، تو اس سے نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی عبرت ہوتی ہے کہ اگر ایسا کیا تو انجام یہ ہوگا۔ تو جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ کسی کو مارنے سے مجھے بھی مارا جا سکتا ہے، کسی کا قتل میرا اپنا قتل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ سوچ سمجھ کر ہاتھ بڑھائے گا اس کی طرف، تو اس سے کیا ہوگا، آئندہ بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، اور اس طرح ایک معاشرے کے اندر قتل و غارت کی بجائے زندگی آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصاص کا قانون نہ ہو تو جب کسی کے باپ کو مار دیا جائے یا کسی کے بچے کو مار دیا جائے تو حال کیا ہوتا ہے؟ انتقام، اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، غصہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، اگر اس کو پریس کر دیا جائے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے، اس کا حق اس کو دیا جائے، اگر اس کو پریس کر دیا جائے اور اس کا حق اس کو نہ دیا جائے تو اس سے تخریب کاری کے دروازے کھلیں گے۔ کیا آپ نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی خبروں میں کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ قتل ہوئے، قبیلے کے قبیلے، گھر کے گھر، اور ایک سلسلہ چل پڑا۔ اور خاص طور پر اس کانٹیکٹ میں رہیے کہ جب عربوں کے ہاں مدینے میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنگ بواس ہوئی تھی، دو بھائی تھے اوس اور خزرج، ان میں آپس میں پانی میں تنازع ہوا اور قتل کا سلسلہ ہوا،
اور ان کے بچے ان کے خاندان عرصے دراز تک ان کے درمیان یہ جنگ جاری رہی اور عربوں کے ہاں یہ معمول کی بات تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے۔ پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کیا جائے یا قاتل کو ہی قتل کیا جائے۔ قاتل کیا، اس کے بچے، اس کے خاندان کو، سب کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کو سد باغ کیا گیا کہ حد اعتدال کے اندر رہ کر اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور دوسری طرف یہ ہے، اسے تخریب کاری کا دروازہ بند کیا گیا، کیونکہ جب کسی معاشرے میں یہ پتہ ہو نہ کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی قاتل کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے کہ جیسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کسی کو بھی قتل کر دو تو قاتل نہیں پکڑا جاتا، بڑے قتل ہوتے ہیں، بڑے قتل ہوں یا چھوٹے ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، کتنے قتل ہو چکے ہیں۔ کون بچاتا ہے، کون بچائے گا؟ بے شمار، کسی ایک قاتل کو بھی پکڑ کر سزا دی گئی ہے؟ نہیں۔ اچھا نتیجہ کیا ہے؟ جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے نا، اس ایک قتل میں کیا ہوا ہے؟ فساد، اتنا فساد، اتنا فتنہ ہوا ہے، یعنی آپ اس نقصان کو گن نہیں سکتے جو صرف ایک شخص کو قتل کرنے سے ہوا۔ اگر یہ ایسی جگہ ہوتی جہاں پتہ ہوتا، جیسے کچھ ممالک ہیں، سعودی عرب، وہاں پکڑے جاتے ہیں، قاتل کو اڑا دیتے ہیں، اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، سب کے سامنے عبرت کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سال میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں قتل، اور کوئی ایسی تخریب کاری اور کوئی ہنگامہ بازی کچھ بھی نہیں، امن و امان ہے، زندگی ہے نا ان کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، امن ہے۔ زندگی سے مراد وہی زندگی نہیں، بلکہ اس سے پوری فضا جو ہے معاشرے کی بدلتی ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ قتل کا بدلہ جو ہے، اس کا اطلاق علیکم کہا گیا ہے، یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں۔ حکومت کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ قانون کو فالو کروائیں، ورنہ معاملہ کون کرے گا؟ آپس میں قاتل مقتول کی فیملیز جو ہے وہ بیٹھ کر اس معاملے کو طے کریں گے، یعنی یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن حکومت میک شور کرے گی کہ قصاص ہوگا یا نہیں۔ قاتل بھاگ تو نہیں گیا یا زیارتی تو نہیں ہو گئی، وہ زیارتی کو روکے گی، ورنہ مقتول کے وارثوں کو حق دے دیا گیا کہ ان کے بدلے میں، یعنی کہ فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یعنی حکومت زبردستی نہیں کرے گی کہ قصاص میں قتل کی جگہ دیت لے لو، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ حکومت نہ کوئی اور۔ تو وارث کو کہ وہ پیسے لے لے اور معاف کر دے اپنے دل سے، اگر وہ کرنا چاہے تو کر لے، یہ تو ہے۔ کسی کو قتل کرنا اور اس پہ عمل جو ہے وہ بہت دور کی بات لگتی ہے، حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں خواتین سے متعلق بھی ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ کچھ مائیں ایسی ظالم ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو گرا دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں، یہ بھی ایک قتل نفس ہے۔ جس جنین کے اندر جان پڑ گئی ہو، اس جان کو لینا ضروری ہے، کیونکہ اس کا مالک اللہ ہے۔ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ایک جان کو قتل کرنا تمام جانوں کو قتل کرنا ہے۔ اگر کسی سے ایسا کوئی غلط کام ہوا ہو تو اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کسی سے فتویٰ لیا تھا، اس میں یہ سوال لکھا تھا کہ اگر اس میں جان پڑ گئی ہو، اسے قتل کروانا قتل عمد میں آتا ہے۔ عمد کا کیا مطلب ہے؟ جان کے قتل کرنا، کیونکہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، جان نہیں لی جا سکتی۔ اگر ماں نے خود ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اگر دیت ہو گئی، قاتل کا انجام بھی عام قاتلوں کا ہوگا۔ بہرحال مولانا نے یہ لکھا ہے، بچے کو گرانا جب کہ اس میں جان پڑ گئی ہو، یہ قتل عمد ہو یا خطا، دونوں صورتوں میں دیت دینا ہوگی۔ دیت حرہ بنتی ہے، اور یہ حرہ 5 اونٹوں کی قیمت ہے۔ اگر جان کر کیا ہے تو دیت بھی ہے اور استغفار بھی کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والا بنائے۔